نفس داخلوہا، ہر ایک نفس نے اس میں داخل ہونا ہے، اس کا داخلہ ہے۔ میں پوری تراویح میں بہت ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن پھر دماغ میں وہی نقشہ، وہی مرزا صاحب کا نقشہ، وہی دماغ میں بڑا ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن پھر سجدوں میں باقی جگہوں پہ بار بار اس بندے کا تذکرہ آ جاتا تھا کہ یار دیکھو زندگی بھی کیسی چیز ہے۔ کل وہ بندہ اس جگہ پہ بیٹھ کے تراویح بھی پڑھ رہا تھا اور بیان بھی سن رہا تھا، آج وہ بندہ دنیا کے سارے معاملے پورے کر کے چلا گیا ہے، موت کا جام پی گیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، موت اس کی شہادت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے، فرمایا اس کی موت شہادت کی ہے۔ جو عورت بچے کی ولادت میں فوت ہو جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ جو دیوار کے نیچے آ کے مر جائے، اس کی موت شہادت کی ہوتی ہے۔ جو دریا میں ڈوب کے مر جائے، اس کی موت شہادت کی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کتنا خوش قسمت بندہ ہے، بالکل اپنی ساری فصل ساتھ ساتھ ہی سمیٹتا جا رہا تھا، روزے بھی ساتھ، تراویح بھی ساتھ، درس بھی ساتھ۔ اچھا کیا میں اس کی باتیں کروں؟ میں رات کو جب یہ بیان کرتا ہوں، بیان کرنے میں کئی ہمارے ساتھی شامل ہوتے ہیں اور کئی کہتے ہیں صبح پھر اور کام کاج بھی تے کرنے نے نا، پھر صبح دی چھٹی، چلو راتی کام ٹھیک ہے۔ وہ ایسا بندہ تھا خدا کا، رات بھی یہاں خلاصہ سنتا، صبح نماز پہ یہاں پھر آ جاتا تھا، پھر یہاں درس سن کے، اور جب تک میں نے نہیں نہ اٹھنا، اس نشست سے میں نے نہیں اٹھنا، اپنے ساتھیوں سے میں نے نہیں اٹھنا، اس نے بھی نہیں اٹھنا، وہ بیٹھا ہے میرے ساتھ ہی، میرے ساتھ میری باتیں سن رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور کوئی عام بندہ نہیں، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ کی رحمتیں ان کے خاص مریدوں میں تھا، خاص خدمت گزاروں میں سے تھا۔ ایسا بندہ چلا گیا، اور آ بھی کس لیے رہا تھا؟ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ دیکھو کیسی موت ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا اور جمعہ پڑھنے آ رہا تھا، اور راستے میں یہ معاملہ ہو گیا، ہسپتال پہنچا، اور عصر کی نماز کے وقت نیم ہوش آیا تو اس بندے نے پوچھا نماز کا وقت ہو گیا؟ انہوں نے آخیا ہو گیا ہے، آدھا میں وضو کراؤ، انہوں نے آخیا جی وضو تھوڑا ہے وے، اتنے ہی مدہوشی کی حالت تھی، نماز نیت گئی۔ خدا دی قسم انج دے بندے نہیں یہ لبتے، اے میں ویسے گلاں نہیں کر رہا، بڑے دل دیاں گلاں کر رہا، انج دے بندے نہیں یہ لبتے۔ جتھے جتھے خلا ہو رہے ہیں، چیزاں خالی ہوندیاں جا رہی نے، تے او مغرب تو پہلے، روزے تو پہلے خالق حقیقی نال جا ملے نے، اور بڑیاں خوبصورت کڑیاں پائیاں نے۔ جمعے والا دن پایا ہے، شہادت دی موت پائی ہے، نماز بھی پڑھ لئیے، تے پھر آخری عشرے دا بھی آغاز ہو گیا ہے، تاک رات ہے۔ بڑیاں چیزاں اللہ نے اس بندے واسطے اکٹھیاں کر دیتیاں نے، تے مینوں یقین ہے ایمان تے اس بندے اگے ہی موجود سی، نبی دا سنت دا بڑا متبع سی، ضرور میرا رب سیدھا جنت الفردوس وچ پہنچائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تے میں ساتھیاں نوں بھی یہی کہنا وا، سارے نوں نہ آکھیا کرو وقت بڑا وے، کوئی نہیں جے وقت ہے، پتہ نہیں اتوں باہر نکلنے یا دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ جیڑی گھڑی لب گئی ہے، مینوں لب گئی ہے، تانوں لب گئی ہے، انہوں غنیمت جان لو تے انہوں سنبھال لو۔
बहारां सदा नहीं होंदियां जे, किन्ने किनियां मस्जिदां वीरान हो गई ने, आलिम दीन चले गए ने, पिछों बस नमाजी आंदे ने, नमाज पढ़ते ने, टुर जाते ने। ते जिथे कोई मौजूद होवे, मैं ते आलिम नहीं हाँ, तालिब इलम ही हाँ, पर जिथे कोई बंदा कुरान सुनान वाला मौजूद होवे, कदर करो ओदी। कदर का मतलब है नहीं कोई जेबां भरो, मतलब है वे ओदे आ जाओ, गल सुनो ओदी आके, कुरान सुनो आके ओदे कोलों। कोई पता नहीं इस सेहरी का चिराग किसी टाइम गुल हो सकता है, गुल हो गया अगू बड़ा औखा होंदा है कि बाहर विचों बहार आ जाए। एक आलिम दीन दे जाने तो बाद दूसरा आलिम दीन आके उसे नहज ते काम करन लग पवे, ये बड़ा मुश्किल होंदा वे। ये अल्लाह दी खास रहमत होवे, अल्लाह उस बंदे दियां खतावां तकसीरां माफ फरमाए ते जन्नत दे सोहने फैसले करे। ते तुसी सोहने बंदे जेड़े आए हो, तरावियां पढ़ रहे हो, कुरान सुन रहे हो, सारी जिंदगी अल्लाह तुहानू कुरान ते सुन्नत ते टिका के रखे, तुहाड़ियां ये बातां कबूल करे। आखिरी अशरा शुरू हो गया है, मोतकिफीन भी आ चुके ने, इतिकाफ भी बैठ चुके ने। तुहाडे अगे भी गुजारिश है करना वा, ये घड़ियां जे ये रातां ने आखिरी, जो होंदा है ना कर लो, आराम भी करो ते नाल अल्लाह दी इबादत भी करो, रोहो ते रब कोलों मंगो ते ये मंगिया करो जरूर, या अल्लाह ईमान दी मौत दें, तौहीद ते मौत दें, नबी दी सुन्नत ते मौत दें। अल्लाह जी अपने सिवा किसे दा मोहताज ना करी ते मेरी औलाद नू मेरे पिछू सदका जारिया बना दईओ। ये रब अगे दुआ कीता करो, अल्लाह अपनी रहमत नाल इन्हां कबूल फरमा ले। अज ये सूरह इब्राहीम जलीलुल कदर पैगंबर के नाम पर है। कुरान की मुख्तलिफ सूरतें हैं, सूरह मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह यूनुस है, सूरह यूसुफ है, इसी तरह ये भी सूरह इब्राहीम है जो एक जलीलुल कदर पैगंबर, बड़ा ही मुवहिद, बल्कि मैं लफ्ज बोलूं रईसुल मुवहिदीन, सारे मुवहिदों का सरदार वो इब्राहीम खलीलुल्लाह, उसके नाम पर अल्लाह ने सूरत ये रख दी है। इस सूरत का ताल्लुक क्या है पिछली सूरत से? ताल्लुक ये है, मसला तौहीद इस कदर अहम और जरूरी है कि यूसुफ पैगंबर ने कहा सुनाया? हाँ बोलिए बोलिए, जेल में सुना। ये बातें याद रखें, ये कीमती बातें हैं। जेल के अंदर मसला तौहीद सुनाया। मसला तौहीद इस कदर अहमियत वाला है कि रात फरिश्ता भी अल्लाह की तस्बीह व तकदीस में मशगूल व मसरूफ है। और ये मसला इस कदर जरूरी है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह भी इस मसले को बयान कर रहा है। ये है रबत और ताल्लुक पिछली सूरतों के साथ। दूसरा रबत ये है, दलाइल अकलिया और नकलिया के साथ बिल्कुल वाजे कर दिया है। मसले तौहीद के अंदर कोई इबहाम नहीं रब ने रहने दिया। जरा बंदा थोड़ी तवज्जो करे, हर चीज निखर के सामने आ जाती है। जैसे चांद में गौरो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चांद तो निकला हुआ है, जो उसे देखता है तो कहता है ये क्या है, चांद है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मसला तौहीद को रब ने दलाइल के साथ इस कदर खोल दिया हुआ है कि ये बदीही मसला बन गया है। इसमें नजरो फिक्र की जरूरत नहीं, पर रब ने फिर भी दलाइल के साथ बात समझाई है कि जरा गौरो फिक्र कर लो, समझ लो, इसी मसले के ऊपर निजात है। और अगर इस मसले में गड़बड़ हुई कि आलिमुल गैब रब के सिवा किसी और को माना और कारसाज रब के सिवा किसी और को माना, तो फिर समझ लो तुम्हारे रोजे नमाजें सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह के यहां उनकी कोई वैल्यू नहीं।
اس کو ثابت کرنے کے لیے 3 دلائل عقلیہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. 2 دلائل نقلیہ، ایک اجمالی طور پہ تفصیل نہیں ہے اور ایک کی تفصیل ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ سے اس کی تفصیل آ رہی ہے. 6 وقائع بیان کیے گئے ہیں، یعنی تخویف اخروی اور تخویف دنیوی، دنیا کے ڈراوے اور آخرت کے ڈراوے 6 بیان کیے گئے ہیں اس سورت کے اندر. ذرا سورت کو کھولتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سمجھ آ جائے آپ کو. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ہم نے اسے اتارا ہے، الیکا، آپ کی طرف اتارا ہے. اور کتاب اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، رسومات کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، سود کے اندھیرے، جوئے اور شراب کے اندھیرے اور حرام روزیوں کے اندھیرے، ان اندھیروں سے نکال کر الی النور، روشنی کی طرف لے آئے، یعنی انہیں حلال راستہ بتلائیں، انہیں صحیح راستہ بتائیں، انہیں توحید کا راستہ بتائیں، انہیں سنت کا راستہ بتائیں، انہیں تجارت کا راستہ بتائیں، انہیں اخلاقیات بتائیں، انہیں معاشیات بتائیں اور ان کے رسم و رواج شرعی انہیں بتلائیں. یہ قرآن کے اتارنے کا مقصد ہے. اور میرے رب نے سارے 10 دلیل بیان کی ہے. پہلی عقلی دلیل آئی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس مالک نے یہ قرآن اتارا ہے وہی کون ہے؟ وہ اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سارے کا سارا اسی کا ہے. جب سارا اسی کا ہے تو پھر حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. پھر نبیوں کا نہیں، پھر ولیوں کا نہیں، پھر بزرگوں کا نہیں، پھر شہیدوں کا نہیں، پھر مخلوقات کا نہیں. جو مالک ہوتا ہے حکم بھی اسی کا چلتا ہے. وہ ساری کائنات کا مالک ہے، حکم بھی اسی کا چل رہا ہے. اور میرے پروردگار نے پھر آگے بڑھ کے منظر بیان کیا، دوسری دلیل بیان کی، الم تر ان اللہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ دیکھتے نہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی وہی زمین و آسمان کا مالک ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل تو میرے رب نے کھل کے بیان کیا، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے کیا کیا اس نے؟ پانی اتارا ہے. بارشیں بھی اسی کے حکم سے اترتی ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
پھر کیا کیا؟ اس نے اس زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں. وہ پھل کیا ہے؟ رزق لکم. تمہارے لیے کیا ہے؟ رزق ہے. اس رزق کو کھاؤ اور میرا سجدہ کرو. قبر کا سجدہ نہیں، غیر اللہ کا سجدہ نہیں، گھوڑوں کا سجدہ نہیں، گائے کا سجدہ نہیں، امریکہ کا سجدہ نہیں. سجدہ رزق بھی میرا کھانا ہے اور سجدہ بھی میرا ہی کرنا ہے. اور کون ہے وہ اللہ؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو بھی تابع کر دیا، مسخر کر دیا. وہ کشتیاں بھی چلتی ہیں بے امرہ. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اور اس نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا ہے. تم ڈیم بناتے ہو، بڑے بڑے دریاؤں کو روک لیتے ہو. یہ کس نے کام کیا ہے؟ اس اللہ نے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیا سورج اور چاند کو دائبین، جو لگاتار چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور اس نے تمہارے لیے رات کو بھی اور دن کو بھی کیا کر دیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے. تمہیں لائٹ بند کرنی پڑے تمہیں مشکل ہو جاتی ہے، تمہیں لائٹ جلانی پڑے تمہیں مشکل ہو جاتی ہے. تمہارے بلب فیوز ہو جاتے ہیں، تمہاری بجلیاں بند ہو جاتی ہیں. میں رب ہوں رات کے پردے لا رہا ہوں سیاہیوں کے، اور صبح کی روشنیاں بھی لا رہا ہوں. تو پھر پکار بھی میری، پھر سجدے بھی میرے، پھر طواف بھی میرے، پھر نظر و نیاز بھی میری، اور پھر چڑھاوے بھی میرے، پھر پکاریں بھی میری. اور میں وہ ہوں آتاکم من کل ما سألتموہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آتاکم، تمہیں دیا ہے، من کل ما سألتموہ، جو تم نے مانگا ہے. داتا کون ہے؟ ہاں قرآن بتا رہا ہے نا، سورہ ابراہیم بتا رہی ہے. آتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم نے اس سے مانگا ہے اس نے تمہیں دیا ہے، اور اتنا دیا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے. ہم ہیں ویسے نہ شکرے، اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جب جانا پڑتا ہے، ذرا میری نظر دیکھیے گا، اب نظر میں دھندلا پن آ گیا ہے. وہ بیچارہ ہر کوشش کرتا ہے، دوائیاں ڈالتا ہے، نمبر دیتا ہے، وہ نظر وہاں نہیں ٹکتی، اور کہتا یہ ہے جوانی دے زمانے تے میں ہر شاہ انج سوئی بھی ویکھ لیندا تھا ہے. اب اس نعمت کو شمار کرنے لگو، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ جو خالق سب کچھ کرنے والا، جو مالک سب کچھ کرنے والا، جو داتا سب کچھ دینے والا، پھر ہر حال میں پکارا بھی کسے کرو؟ ایک اللہ کو کیا کرو. نبیوں نے بھی اسے ہی پکارا ہے، ولیوں نے بھی اسے ہی پکارا ہے، شہیدوں نے بھی اسے پکارا ہے. ایک نبی اسے پکارے، کون ہے وہ نبی؟ اذ قال ابراہیم رب اجعل
हाज़ल बलद आमिना। फरमाया रब तुम्हें दलील से बात समझाता है। ये बड़ा जलीलुल कदर पैगंबर है इब्राहिम। इज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी, सुभान अल्लाह। जब इब्राहिम ने कहा रब्बी, ओ मेरे रब, इजाल हाज़ल बलद आमिना, मेरे मौला मैं अपनी बीवी को भी छोड़ के हाजरा को भी जा रहा हूँ, इस्माइल को भी छोड़ के जा रहा हूँ, तेरे हुक्म तो आगे हैं मेरे मौला, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तू मालिक है, पर मेरा काम है मांगना। मैं अपने दाता से मांग रहा हूँ, और क्या मांग रहा हूँ, हाज़ल बलद आमिना, इस मक्का शहर को अमन वाला बना दे। पहले क्या मांगा है? अमन, अमन मांगा है। अमन अल्लाह की क्या है? बहुत बड़ी नेमत है। जहां नहीं है वहां तुम्हें पता हो, अपने मुल्क के हालात देखो, और फलस्तीन के हालात देखो, कश्मीर के हालात देखो, फिर तुम्हें पता हो अमन की वैल्यू क्या होती है। फिर कहा मेरे मौला सबसे पहले अमन, इस बस्ती को अमन वाला बना। अगली बात तवज्जो से सुनना, वजनुबनी व बनिया अन्ना बुदल अस्नाम, मुझे भी बचा। अल्लाह अल्लाह, असी 4 जुमे पढ़ के हैं, मैं 10 दरस दे के मैं समझण लग पैना मैं बड़ा मुवहिद है। तुसी ए तरावियां दरस कुरान सुन के आखदे हो असी बड़े मुवहिद हां। सारी जिंदगी सैयद इनायतुल्लाह शाह नु सुने, अल्लाह दी रहमत होण, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब नु सुने, कारी अता रहमान साहब नु सुने, मैनू नाचीज़ नु सुने, वो असी तो बड़े मुवहिद होए ना। ए कुरान को सबक लवो, वजनुबनी, मेरे मौला मन्नू भी बचा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ते मुवहदां दा सरदार सी है, तौहीद दे बूटे लगे ने उथों, पर रब दे सामने मेरे मौला ताकतां तेरियां ने, तू पता नहीं। ता सोने नबी आख्या या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना ला ताअतिक, मेरे मौला दिल तेरे हाथ ते विच ने, 2 उंगलियां दे दरमियान ने, मेरे मौला चाहे ते इंज फेर दे, चाहे ते इंज फेर दे, मेरे दिल नू अपनी इबादत ते फर्मा बरदारी वाले पासे फेर दे। ये रब से दुआ किया करो। और इब्राहिम खलीलुल्लाह कह रहे हैं वजनुबनी, मुझे भी बचा, वबनिया अन्ना बुदल असनाम, मेरे पुत्रा नू मेरी औलाद नू भी बचा। कि दे तू मेरे मौला कोई जिन आ गया, कोई शेर आ गया, कोई होर शायद डाडी आ गई है, कोई चंगेज की हुकूमत आ गई है। फरमाया नहीं नहीं, अन्ना बुदल असनाम, बुतां दी इबादत तो, गैरुल्लाह दी इबादत तो मेरे मौला मन्नू ही बचाई, ते मेरी औलाद नू भी बचाई। चंगी शह मंगीए अपने वास्ते भी ते अपनी औलाद वास्ते। मेरे मौला ये करदे की ने, सुनियो ये करदे की ने, ये ते खलोते हुए ने, ये ते बुत बने ने, ये ते खलोते हुए ने, ये ते हनुमान जी है, ये ते कृष्ण लाल है, ये ते फुलाना है, ये ते खलोते हुए ने, इन्हें की करना है। फरमाया नहीं नहीं, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, मेरे परवरदिगार इन्होंने बहुत सारी इंसानियत को की कर देते है, गुमराह कर देते है। मेरे मौला फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जेड़ा मेरा पैरोकार है ओ मेरे विचों इब्राहिमी है। जेड़ा सोने नबी दा पैरोकार है
ہاں وہ سونے نبی دا پیروکار وہ بھی ابراہیمی ہے، سونے نبی بھی ابراہیم دے پیروکار نے، وہ بھی ابراہیمی نے۔ اے فرمایا ومن عصانی، تے جیڑا بندہ نافرمانی کرے فإنک غفور رحیم۔ واہ ابراہیم واہ، آخیا میرے مولا تو بخشن والا ہے، مہربانی کر دے تے تیریاں مہربانیاں تینوں کون روک سکتا ہے میرے مولا۔ آگے دعائیں چلتی جا رہی ہیں اور اینڈ آ رہا ہے دعاؤں کا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پروردگار منو توفیقاں دے تے منو بنا مقیم الصلاۃ، ہیں کادا ہاں دیکھ لو پیغمبر چھٹتا ہی نہیں، عبادت تے نماز چھڑتا ہی نہیں، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی چنگی شے دوسرے نوں بھی دینی چاہیے کہ نہیں؟ سب تو پہلے کینوں دینی چاہیے؟ اولاد نو۔ فرمایا وڈیا شے میری اولاد نو دو، ربنا وتقبل دعاء، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے میرے مولا، میں دعاواں کرن والا، دعاواں قبول کرن والا تے تو ہے۔ یہ دعا مانگی ہے اور پھر آخر میں تخویف کا منظر آ گیا، یہ بھی سننے والا ہے تخویف کا منظر آخرت کا، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اے مت گمان کرو غافلن اللہ بے خبر ہے، اما یعمل الظالمون جو ظالم اے ظلم پہ پاندے نے، جو کچھ پہ ہوندا ہے مسلماناں نو وڈی ٹکی آندے نے، ماری آندے نے، بچیاں نو قتل کری آندے نے، عورتاں دی عزتاں لٹی آندے نے، کی سمجھدے ہو اللہ نو پتہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، انما یؤخرہم، اللہ بے خبر نہیں ہے، انما یؤخرہم اللہ تو انہیں مہلت دیتا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی، کھلی کی کھلی پتھرا جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑے ہوں گے اور ان کی گردنیں یوں لگی ہوں گی، لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھن گے، نک دی سیٹ دے وچ جارے ہون گے، وافئدتہم ہوا تے دل بھی ہوا ہو گئے ہون گے۔ جدو بندے اتنے بڑا بڑا حادثہ آ جائے پتہ ہی کی حالت ہوندی ہے، وہ انج گلی وچ نکلدا ہے، انہیں منہ انج چکیا ہوندا ہے، وال وکھرے ہوندے نے تے سجے کبے وہ نہیں ویکھدا تے انج ویکھ اکھاں ہوندیاں انج کھلیاں ہوندیاں نے، دل ہوتا ہے باہر آ رہا ہوتا ہے، وہ نسدا جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ ظالموں کا منظر یہ ہوگا، ان کی حالت یہ ہوگی، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جب عذاب آ جائے گا، اور ہوگا کیا؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کہیں گے ربنا آخرنا الی اجل قریب، پروردگار تھوڑی جی مہلت دے دے، تھوڑی جی مہلت دے دے۔ اب کیا کرو گے؟ نجیب دعوتک، مسئلہ توحید نو مننا گے، نجیب دعوتک، رسالت نو مننا گے، سنت نو مننا گے، سارے دین دے احکام نو مننا گے، ونتبع الرسل، کی کریں گے؟ پیغمبر کی ہم اتباع کریں گے۔ اب جواب انہیں کیا دیا جائے گا؟ سننا جواب جو قیامت کے دن دیا جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال،
کیا تم وہی نہیں تھے جو دنیا میں کہتے تھے ساڈیاں حکومتاں نو زوال ہے؟ اللہ قرآن ہے نا، ما لکم من زوال، سپر پاور کو زوال کوئی نہیں، امریکہ کو زوال کوئی نہیں، تم وہی تو ہو نا جو دنیا میں کہتے تھے تمہیں زوال کوئی نہیں ہے۔ اب بتلاؤ زوال آیا کہ نہیں؟ وَسَكَنْتُمْ، سننا قرآن ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تسی اونا جگہ وچ رہندے سو جنہ جگہ دے اتے کوئی ظالم جنہ اپنی جاناں اتے ظلم کیتے اسی او بھی رہندے سن۔ ایوان صدر چ کنے صدر آئے نے، کتھے گئے نے؟ ایوان وزیر اعظم چ کنے وزیر اعظم آئے نے، کتھے گئے نے؟ او گئے نے تے تسی آ گئے ہو، او پہلے بادشاہ گئے نے تسی آ گئے ہو، تے فرمایا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، تمہارے لیے واضح کر دیا ہے کیف فعلنا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہاں کیتیا کی سی لوکاں نے، وہ بڑیاں حکومتاں سن، ہندوؤں دی مودی دی حکومت سی، اور بش تے ٹونی تے اور ڈونلڈ دی ٹرمپ دی حکومتاں سن، یہ جو بائیڈن دی حکومتاں سن، کی کرتے سن؟ قد مکروا مکرہم، انہاں بڑیاں چالاں چلیاں نے، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اللہ انہاں دی چالاں نو جانتا سی، اللہ دے سامنے سنے کی چالاں پہ چلتے نے، تے فرمایا معمولی چالاں نہیں سن چلیاں انہاں نے، ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اگر اے چال کسے پہاڑ اتے بھی آ جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ تو کھسک جائے، این دیاں چالاں انہاں مسلمانوں دے خلاف بنائیاں نے۔ اللہ نے مسلمانوں دی مدد کیتی ہے تے چالاں نو کی کر دیتی ہے؟ ناکام۔ میرے رب نے وعدہ کر دیا ہے لا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، اللہ کے بارے میں مت گمان کرو اللہ اپنے پیغمبر کے وعدے کے خلاف کرے گا، ایسا تو نہیں نہ ہوگا۔ اللہ نے وعدہ کیتا ہے جیت کنہ دی ہونی ہے؟ پیغمبر تے پیغمبر دے منن والے نے، عزت میں کنوں دینیاں نے؟ پیغمبر تے پیغمبر نو منن والے نو دینیاں نے۔ تے پھر رب جس دا پکڑن تے آندا ہے نا ان اللہ عزیز ذو انتقام، پھر اللہ بڑا ڈاڈا ہے، بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اے سورت دا ایک نقشہ تانوں دس دیتا ہے، دلائل بھی نے، عقلی دلائل بھی ہے، تخویف بھی ہے، تے نال تخویف ایک دنیا بھی موجود ہے، تے نال قیامت والے دیہڑے وڈے پیر صاحب دا حشر بھی ہے، وہ بھی ایسے صورت ہی موجود ہے، سمجھ گئے ہو کوئی نہیں؟ ہاں وڈے پیر دا حشر بھی ہے، وہ قیامت والے دیہڑے کہے گا رب دے سامنے ما انا بمصریکم وما انتم بمصری، اور میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکتا تے تسی بھی میری مدد انی اشرکتم من قبل، اور میں جو تسی میرے شرک لایا سی نا میرے ذمہ، میں انکار کرنا، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرنا، میرا کوئی تعلق تہاڈے نال نہیں۔ اوے جدیاں پوجا پاٹاں کردے رہے ہو وہ بھی قیامت والے دیہڑے کھس گیا ہے، کوئی نہیں۔ تے پھر کی ثابت ہویا؟ اس مالک دے اتے یقین رکھو، جدوں بھی منگیا کرو کدے کولو منگیا کرو؟ مالک کولو منگیا کرو۔ ابراہیم نے بھی دے کولو منگیا ہے، ہاں جنہ دے نہیں منگیا انہاں دا انجام کیے، زندگی رہی تے کل آ رہی ہے سورہ ہجر آ رہی ہے، جنہ نے بغاوتاں کیتیاں نے میں انہاں دا حال کیتیا کیے، وہ انشاءاللہ کل دے منظر چاہے گا۔ وما علینا